نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کل یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں اسلام کو مضبوط اور مستحکم بنا دیا، اور پھر مضبوط اور مستحکم بنانے کے بعد آپ نے ارادہ حج فرمایا، یعنی اب آپ نے چاہا کہ میں حج کے لیے حج کا احرام باندھ کر مکہ تشریف لے جاؤں۔ تاریخ اسلام میں اس کا نام ہے حجۃ الوداع۔ کیا نام ہے؟ حجۃ الوداع۔ ہاں، حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کو۔ اپنے آخری عمر میں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر کے آخری سال میں آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے اس سفر میں مدینہ کے مسلمان آپ کے ساتھ ہو گئے، جو لوگ تھے وہ ساتھ ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ جب ملک میں خبر پھیلی تو چاروں طرف مختلف قبائل کے افراد وہ بھی مکہ معظمہ آنے لگے کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں بھی مکہ چلنا چاہیے۔ حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کہہ سکتے ہیں، اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ یہی پہلا بھی تھا اور یہی آخری بھی تھا، تو یہ حج آپ نے ادا فرمایا۔ تقریباً میں نے کل آپ کو بتایا تھا 1.25 لاکھ مسلمان اس عظیم عبادت میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ اس مبارک موقع پر جو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، جو آپ نے تعلیمات دی، ان میں سے ایک آپ کا وہ خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ تو اس خطبے کا نام ہے، عام طور پہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا مطلب وداعی حج ہے۔ نہیں، جو خطبہ پیغمبر نے دیا اس خطبے کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، ہے نا؟ یوں سمجھیے کہ اسلام اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک ابدی منشور تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ اب وہ خطبہ ظاہر ہے کہ پیغمبر دے رہے ہیں تو وہ عربی ہی زبان میں ہوگا۔ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر اس خطبے کے حصے کو، عربی والے خطبے کے حصے کو تھوڑا کوٹ کر دوں، آپ کو انشاءاللہ ترجمے سے سمجھا دوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارے مال، تمہارے اوپر
حرام ہے، جس طرح تمہارے یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں حرام ہے نا۔ وہ دن بھی حج کا تھا، وہ دن بھی محترم تھا۔ حرام سے مراد وہ نہیں جو آپ حلال اور حرام سمجھتے ہیں، اس کا دو معنی، اس لیے آپ کہتے ہیں کعبہ کو کہتے ہیں بیت الحرام، کیا کہتے ہیں؟ بیت الحرام۔ ہاں، محترم مراد۔ پھر فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے معاملات کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ جاہلیت میں جو بھی باتیں تھیں نا، وہ سب میرے قدموں تلے ہیں۔ جاہلیت کے جتنے خون تھے ایک دوسرے کو جو کیا ہے، وہ سب باطل کیے گیا، اب سب باطل رہیں گے، ہے نا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خون میں باطل کرتا ہوں، وہ ہمارا خون اور ربیہ بن حارث کا خون ہے، یعنی خود سے شروعات کی۔ کہاں سے شروعات کیا؟ یعنی پیغمبر کا یہ خطبہ میں یہ ٹکڑا بہت معنی رکھتا ہے کہ کبھی بھی آپ کچھ کام شروع کریں تو اس کی ابتدا آپ سے ہونی چاہیے۔ کس سے ہونی چاہیے؟ ہاں، ہم مولویوں کے جیسا نہیں کہ ہم مولوی لوگ جب آپ سے کہتے چندہ دیجئے خود نہیں دیتے۔ کیا خیال آپ کا ہے؟ پیغمبر نے جو تعلیم دی، اس تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے خود سے شروع کریں۔ کس سے شروع کریں؟ خود سے۔ ہاں، اب آگے کا ٹکڑا سنیے۔ فرمایا وَإِنَّا رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَقَضَى اللَّهُ أَنَّ لَا رِبَا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ عَمِّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں تھیں وضع کی گئی تھیں، وہ سب جاہلیت میں جو سود کھا رہے تھے تم، وہ سب کے سب باطل ہو رہے ہیں۔ جو اصل مال ہے وہ تمہارا رہے گا، جو اصل مال کسی کو دیے ہو وہ واپس لے سکتے ہو، سود نہیں لے سکتے۔ نہ ظلم کیا جائے گا تم پر، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب سود کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ تمام سود تو باطل ہی ہے، لیکن سن لو، سب سے پہلا سود جو میں باطل کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کا وہ سود، اور وہ عباس ابن مطلب کا خون ہے۔ کس کا ہے؟ وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، جو میں سرے سے آج سے ختم کرتا ہوں۔ یعنی یہاں بھی پیغمبر نے کیا کیا؟ پہلا عمل خود سے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ ہاں، یعنی اب دیکھو کہ میں نے یہ ابتدا کر دی ہے، اور تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اب کسی سے تمہیں سود کا مال نہیں لینا ہے، سود ختم کرو۔ اور سب سے اہمیت والے اس خطبے میں جو جملے تھے پیغمبر کے، وہ زیادہ تر عورتوں کے حقوق سے متعلق تھے۔ کس سے؟ ہاں، عورتوں کو اس خطبے میں پیغمبر نے فراموش نہیں کیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے۔ اما بعد ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حق لکم علیہن الا یوطئن فرشکم غیرکم ولا یدخلن احدا تکرہونہ بیوتکم ولا یأتین بفاحشہ۔ ارشاد فرمایا تم لوگ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ کمزور ہے وہ، عورتوں کے تعلق سے انصاف کرنا،
وہ کمزور ہے، وہ کما نہیں سکتی۔ اللہ نے فطرت اس کی بنائی ہے، اس کی خلقت ایسی ہے کہ وہ مضبوط پٹھے والی نہیں ہے کہ کہیں سے کما کے مزدوری کر کے لائے گی۔ اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کی تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اللہ نے ان کی شرمگاہ کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو معروف اور مشہور طریقے پہ کھانا، کپڑا، ضروریات زندگی دیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ تم اسے کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے تمہیں کس کو پکڑے رہنا ہے مضبوطی سے؟ اللہ کے کلام کو۔ آج امت نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو مولوی سمجھے گا نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا یہ کس کا کام ہے؟ ہاں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے صاحب، ہمارا تھوڑی ہے۔ نہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، کیونکہ وہ مسلمان ہے تو اسے قرآن کو سمجھنا ہوگا نا۔ بنا قرآن کو سمجھے آپ ادھورے، آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو سمجھیے۔ پھر فرمایا اے لوگو، کیا تم جانتے ہو تم کس مہینے میں ہو، کس دن میں ہو؟ کیا تم جانتے ہو کس شہر میں ہو؟ لوگوں نے کہا حرام دن میں ہے، حرام شہر میں ہے، حرام مہینے میں۔ وہی حرام محترم، حرام ہاں محترم۔ آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر اسی طرح قیامت تک کے لیے حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر حرام۔ محترم، تو ایک دوسرے کے مال کا، جان، عزت و آبرو کا، ایک دوسرے کی ہر چیزوں کا تم پر احترام ضروری ہے۔ تم اس کا احترام کرو۔ خیال میں رکھنا ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے۔ ہم تو چاہتے کب کس کی جان لے لیں، کب کس کا مال لے لیں، نہیں ہے، بالکل الٹے جا رہے ہیں۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ تقریباً بڑی گہرائی سے ہر مسلمان کو پڑھنا، سننا اور عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا میری بات سنو، اس کے مطابق تم عمل کرنا۔ فرمایا میری بات سنو، اسی کے مطابق تم عمل کرنا۔ خبردار ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ بے شک کسی مسلمان کا کسی دوسرے کے مال کو لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں تب جائز ہے جب کہ وہ راضی ہو۔ کیا ہو؟ ہاں راضی ہو۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، مال، شرف قیامت تک کے لیے میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ وہ جاہلیت والا سارا مسئلہ میرے قدم تلے ہے، اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہی جو بتایا، تمہارا راس المال ہے، اصل مال تمہارے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو، زمانہ گھوم گیا۔ فرمایا سنو، زمانہ گھوم گیا۔ ارشاد کیا ہے؟ لفظ سنیے، ان الزمان قد استدار کہیئتہ
یوم خلق اللہ السماوات والارض. فرمایا سنو، زمانہ گھوم گیا، آج وہ اس نقطے پر ہے کہ جس دن خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. اب زمانہ گھوم گیا ہے، یہ گھوم کے وہیں آ گیا ہے جہاں جس نقطے پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. اب یہ وہیں آ گیا ہے. اب اس کے الگ الگ مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ یوں زمانہ ہی سمجھو، ایک یہ کہ زمانہ وہیں آ گیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے الوہیت کو منوانے کے لیے، اپنے معبود ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ اللہ کے معبود ہونے کو ہم نے ظاہر کر دیا ہے. اللہ کے معبود ہونے کو، ہاں، اس کا الہ ہونا وہ ظاہر و باہر ہو گیا ہے. آج وہی وہ دن ہے، وہی وہ وقت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمائی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیۃ ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان. فرمایا کہ خدا کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کتنی ہے؟ یہ جو تم لوگ 13 کر دیتے ہو غلط ہے. یہ عرب میں بھی چلتا ہے. ہمارے یہاں بھی غیر مسلموں میں زیادہ تر وہ سود والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سونا چاندی والے، گروی والے، وہ کتنے؟ ہاں، نہیں، اللہ کے نزدیک 12 ہی ہیں. خدا کی کتاب میں یہ ہے جس دن اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا. یہ سورہ توبہ کی آیت تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان اصحاب کے درمیان تلاوت فرمائی. پھر فرمایا میرے بعد میرا انکار کرنے والے مت بن جانا، میرے بعد میرے منکر مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ. تو ایسے مت ہو جانا. پھر اس کے بعد جو اہم گفتگو تھی عقیدے سے متعلق، فرمایا ایھا الناس ان الشیطان قد یئس من ان یعبد بارضکم ہذہ ابدا ولکنہ ان یطع فیما سوى ذلک فقد رضی بہ فیما تحقرون من اعمالکم واحذروہ علی دینکم. ارشاد فرمایا سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا اس کی عبادت کرے گا. شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا اس کی عبادت کرے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کی کبھی عبادت نہیں کرے گا. اب 5% ہی تو لوگ ہیں، اتنا بھی نہ ملے. نماز پڑھنے والے آپ کتنے؟ پورے محلے اور علاقے کو گن لیجئے، اندازہ لگ جائے گا. لیکن آپس میں تم کو وہ برانگیختہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرے گا. یعنی وہ اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت ہوگی، مگر وہ تم کو آپس میں بڑھا چڑھا کر کے لڑا کے کیا کرے گا؟ اپنا مقصد شیطان حاصل ضرور کرے گا. پھر ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، وہ تمہاری دست نگر ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. سن لو تمہارے اوپر ان کا حق ہے اور ان کے اوپر تمہارا حق ہے. لہذا ایک دوسرے کے حقوق کو پامال مت کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا. پھر ارشاد فرمایا جو حق العباد سے متعلق ہے، فمن كانت عنده امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا.
پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا سنو جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو صاحب امانت کو واپس کر دے۔ امین بن کے رہنا کہ امانت کوئی دیا ہے تو اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنا، اس کی امانت کو واپس کرنا۔ تو دیکھیے پہلا جو تھا وہ حق اللہ سے متعلق تھا، یعنی اللہ کے حقوق میں سے، اور پھر یہ حقوق العباد سے متعلق تھا، یعنی بندوں کے حقوق میں سے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ زور خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار نے عورتوں کے لیے زور دیا ہے۔ کن کے لیے؟ ہاں، خواتین کے حقوق پر پیغمبر نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلایا اور فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد ہے؟ اللہ الا هل بلغت اللہم فاشہد الا هل بلغت الا هل بلغت۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا، میں نے تمہیں اللہ کے احکام کو پہنچا دیا۔ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ پھر ارشاد ہوا جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ تم میں جو لوگ حاضر ہیں اب ان کا کام ہے کہ تم جو حاضر نہیں ہے ان کو پہنچا دے، کیونکہ بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ سنتے ہیں نا، کچھ لوگ وہ ہے جو انڈائریکٹ سنے ہوں، یہ ڈائریکٹ والے سے زیادہ وہ اس بات کی حفاظت کر لیتے ہیں، زیادہ محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے اس جملے نے بڑی اہمیت دکھائی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس سواری پر سوار تھے اور جن کی سواری کا رخ جدھر تھا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تو پہنچا دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ تو جس صحابی کی سواری کا رخ جدھر تھا انہوں نے ایڑ لگا دیا اور ادھر ہی رخ پہ چلے گئے، اور جدھر گئے رسول کے پیغام کو پہنچایا، جدھر گئے رسول کے پیغام کو پہنچایا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو صرف امت کے اس صحابیوں کا ہی کام نہیں تھا، وہ امت کے ہر فرد کا کام تھا، ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ تھا کہ ہم سب یہ کام کو انجام دیں اور حضور کے اس پیغام کو کائنات میں ہر ایک کے دل تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اب یہاں ایک بات جو اہم ہے کہ پیغمبر کی وفات ہجری کیلنڈر کے حساب سے 12 ربیع الاول کو 10 ہجری کو ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے، اب وہ تفصیل انشاءاللہ جب ہم تفصیلی گفتگو کریں گے تو پھر سے کریں گے، ٹینشن مت لیجیے گا۔ اور آخری زمانے میں تقریباً آپ 2 ہفتے بیمار رہے، کتنے؟ تقریباً 2 ہفتے بیمار رہے، اور جب آپ وفات پا رہے ہیں تو وفات سے پہلے آپ نے مسجد نبوی میں جو آخری نماز ادا فرمائی اس میں اپنی موجودگی میں آپ نے حضرت ابو بکر کو امام بنایا۔ اپنی موجودگی میں آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا۔ اسلام میں نماز باجماعت کے امام کی جو اہمیت ہے اس لحاظ سے یہ واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر المومنین ابو بکر ہوں گے، یہ اشارہ تھا، حضور نے زبان سے نہیں کہا، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا؟ تو یہ روشن اور واضح اشارہ تھا۔ اور آخری زمانے میں جو آپ نے باتیں فرمائی اس میں سے وہ یہ تھی جو میں نے ترجمہ پیش کیا،
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، ایک خدا کی کتاب قرآن ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں یہ حدیث پاک ذکر ہے، مسجد نبوی کے حجرے میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں حضور کا گنبد خضرا، وہ حجرہ تھا جو حضور آرام فرماتے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اس حجرے میں آپ کی وفات ہوئی اور اسی حجرے کو آپ کی قبر بنائی، آپ کا مقبرہ بھی وہی رہا، تدفین بھی اسی میں عمل میں آئی، چنانچہ آج تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہیں موجود ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی، اور قیامت کے دن جب حشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے اسی گنبد خضرا سے، اسی زمین اور اسی قبر سے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ سب سے پہلے حشر میں اٹھنا بھی کن کا ہوگا؟ حضور ہی کا ہوگا۔ بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی تو ان کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک بھی آپ ہی کے بازو میں ہے۔ تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ کے آزو بازو سے یہ دونوں بزرگ شخصیت بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھی تھے اور انشاءاللہ اٹھنے میں بھی ساتھی ہوں گے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ساتھ رہیں گے، اور دعا کرے اللہ سے کہ جنت میں بھی ساتھ رہے، الحمدللہ۔ یہ صحابی لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ صحابی لفظ استعمال کس لیے ہوتا ہے معلوم؟ اگر آپ کسی سے کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میرا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں، کیا بولتے ہیں؟ شاگرد ہیں، اور یہ ہمارے استاد ہیں۔ ہر زمانے کی اصطلاح الگ الگ تھی۔ زمانہ رسول میں شاگرد کا نام صحابی تھا، زمانہ رسول میں شاگرد کا نام تو صحابی اصل میں صحبت میں بیٹھنے والے کو کہا جاتا تھا، اور صحبت میں بیٹھنے والا شاگرد ہوتا تھا، تو اس زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اور آج کہتے ہیں شاگرد۔ کیا کہتے ہیں؟ شاگرد۔ تو یہ شاگردی میں رہے رسول کے، اور ایسی خدمت کی اور ایسی جانثاری پیش کی کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یقینی طور پر ہمارے لیے یہ اہم مثال ہے کہ ہمیں جس طرح صحابہ نے پیغمبر سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور پیغمبر نے صحابہ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں بھی ایسا معلم بننا چاہیے، ایسا سکھانے والا بننا چاہیے جیسا سکھانے والے پیغمبر رہے، اور سیکھنے والے شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو سیکھنے والے صحابی جیسے تھے ان کو بھی ویسا ہی بننا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بہتر سکھانے والا اور بہتر سیکھنے والا بنا دے۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کے ان شاگردی کا اور ان کی تعلیم کا چھینٹا اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔